السلام علیکم پیارے دوستوں آج کا واقعہ دہلی کے ایک مشہور طوائف دھندے کے پیسے سے خیرات کرتی اور باقاعدہ زکوٰۃ بھی ادا کرتی تھی۔ ایک جامع مسجد کے امام صاحب سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے علاقے کے معزز لوگوں کو مسجد میں بلایا اور کہا، مجھ سے اب یہ مزید برداشت نہیں ہوتا۔ بازاری عورتیں ہمارے مذہب کا نام بدنام کر رہی ہیں، لہٰذا یا تو اس طوائف کو اس شہر سے نکال دو یا پھر اپنا امام تبدیل کر دو، کیونکہ اس طوائف کے ہوتے ہوئے میں اس مسجد کی امامت سے معذرت کرتا ہوں۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر شہر کے لوگ طوائف کے گھر آئے اور کہا، تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، یہاں سے دور کہیں چلی جاؤ ورنہ تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ طوائف نے تھوڑی دیر کچھ سوچا، پھر بولی، میں اس شہر سے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی شرط؟ طوائف نے کہا کہ امام صاحب کو 1 ہفتے تک میری بھینس کا دودھ اپنے گھر میں استعمال کریں گے۔ امام صاحب نے یہ شرط قبول کر لی اور اگلے 7 دن تک وہ طوائف کی بھینس کا دودھ استعمال کرتے رہے۔ دودھ خود بھی پیتے، اپنے بچوں کو بھی پلاتے اور چائے بھی بناتے۔ 8ویں جب امام صاحب نیند سے بیدار ہوئے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو۔ ہندوستان کے شہر دلی میں ایک طوائف گزری ہے جس سے لوگ دیوی کے نام سے جانتے تھے۔ اسے یہ نام یوں ہی نہیں دیا گیا تھا، بلکہ واقعی میں وہ تمام طوائفوں میں دیوی کا رتبہ رکھتی تھی۔ نہ صرف دلی کی بلکہ ہندوستان بھر کے تمام شرفا اس کے گاہک تھے۔ اسے صرف اسی وجہ سے ایک مرد مومن نے شہر بدر کر دیا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کماتی تھی اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتی۔ اسے مذہب اسلام کی توہین کرنے کے جرم میں شہر سے نکال دیا گیا تھا، مگر جب وہ شہر سے باہر گئی تو اس کے چند ماہ بعد 2 مساجد کے امائمہ کے خاندانوں نے خودکشی کر لی تھی اور ایک امام مسجد ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ جو امام مسجد پکڑا گیا تھا اس نے دیوی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ دیوی در حقیقت ایک مسلمان خاتون تھی۔ اس کے والد صاحب بھی امام مسجد تھے۔ والد صاحب کی تنخواہ انتہائی قلیل تھی، گھر کی گزر بسر مشکل سے ممکن تھی۔ اس کے اوپر سے امتحان یہ آن پڑا کہ اس کی والدہ بیمار ہو گئی۔ دیوی کے والد صاحب نے اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے اسے لے کر شہر شہر گھومنے لگے۔ چھوٹے موٹے حکیموں کی سمجھ میں آنے والا مرض نہیں تھا اور بڑے حکیموں کی فیس ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی وہ ان حالات کا سامنا کر ہی رہے تھے کہ مسجد کی کمیٹی نے ان کو امامت کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا، کیونکہ وہ کئی دن غیر حاضر رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے نمازی پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ سارے نمازی ایک طرف تھے۔ اس لیے اہل محلہ نے بھی نمازیوں کو دیوی کے والد صاحب سے مسجد کی مت چھڑا لی گئی اور مسجد کے سامنے حجرے سے بھی نکال دیا گیا۔ کئی دن اور راتیں ہم لوگوں نے سڑکوں پر گزاری، پھر میرے والد صاحب ہمیں لے کر دلی آ گئے۔ دلی میں میرے والد صاحب میری ماں کے علاج کے لیے در در بھٹکتے رہتے اور میں دن بھر بھیک مانگتی رہتی۔ مجھے بھیک کے نام پر جو رقم ملتی تھی اس سے ہم لوگ روٹی تو کھا سکتے تھے، لیکن میری ماں کا علاج ممکن نہ تھا۔ میں ایک مسلمان بزنس مین کے پاس کچھ پیسے مانگنے کے لیے گئی۔ اس شخص کا مسالوں کا کاروبار تھا، انتہائی حسن پرست اور ہوس پرست آدمی تھا، برکردار اور بے لحاظ بھی تھا۔ جب ہم لوگ دلی آئے تھے اور میں نے بھیک مانگنا شروع کی تھی، تب میرے والد صاحب نے مجھے کسی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سے بھیک مانگنے سے منع نہیں کیا تھا، سوائے اس بزنس مین کے۔ ایک رات جب دیوی کی ماں سخت تکلیف میں تھی اور ساری رات ایڑیاں رگڑتی رہی، یہاں تک کہ صبح صادق کے وقت اس کی جان نکل گئی، تو دیوی اور اس کے والد صاحب کو کفن دفن کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی۔ یہاں تک کہ دیوی مجبور ہو کر اس مسلمان بزنس مین کی چوکھٹ پر جا پہنچی اور اس کو خود پر گزری آزمائش کی داستان سنائی۔ سنانے کے بعد اس نے مالی مدد کی التجا کی۔ توقع کے مطابق کاروباری شخص نے مدد کے بدلے اس سے جسم کا مطالبہ کر دیا۔ دیوی نے اس سے قانون اور حالات اور مکافات عمل سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر اس کو حاکم وقت کی خاص پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے دیوی کا جسم حاصل کیے بغیر مالی معاونت کرنے سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف دیوی کی ماں کو مرے کافی ٹائم گزر چکا تھا اور اس کا باپ دیوی کے واپس آنے کا منتظر بیٹھا تھا۔ ماں کی لاش سڑک پر پڑی باسی ہو رہی تھی۔ جب دیوی کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اپنا جسم اس کاروباری شخص کے حوالے کر دیا، اور وہ کاروباری شخص دیوی کے جسم پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے گدھ مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہوس مٹا لی تو دیوی کو اس کی ضرورت کی رقم دے دی اور ساتھ ہی اس کو پابند کیا کہ جب بھی اس کو دیوی کی ضرورت ہوگی دیوی اس کے در پر حاضر ہو کر اس کا ہر حکم بجا لانے کی پابند ہوگی۔ اس وقت دیوی دنیا کی مجبور ترین لڑکی تھی۔
اس کے پاس اس کاروباری شخص کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ اس کی شرط نہ مانتی تو وہ اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت بھی گنوا چکی تھی، اور رقم سے ہاتھ دھونے کا مطلب ماں کی بے گور کفن لاش کو لے کر در در پھرنا تھا، اور اس کے کفن کے لیے در در سے بھیک جمع کرنا تھی۔ اسی مجبوری سے مجبور ہو کر اس نے کاروباری شخص کی تمام شرائط مان لی تھی۔ یوں اس کی عزت لوٹ جانے کے عوض اس کی والدہ کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا تھا۔ شریک حیات کے رخصت ہو جانے کے بعد دیوی کا والد بالکل کمزور اور لاغر اور ضعیف ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں ریشہ آ چکا تھا۔ چند دنوں میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ تو اپنے ہاتھوں سے کھانے کے قابل نہ رہا اور نہ ہی پینے کے قابل۔ اب باپ کو اس حالت میں لے کر سڑک پر بیٹھنا دیوی کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً وہ ایک بار پھر اسی دہلیز پر جا پہنچی جہاں سے پہلے اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ اسی شخص کی وجہ سے اس کی ماں کو قبر نصیب ہوئی تھی، اور اسی کی وجہ سے آج اسے اور اس کے والد کو پناہ مل گئی تھی، مگر اس پناہ کی قیمت اس نے اپنی موت تک چکائی تھی۔ دیوی کا باپ جتنا عرصہ بھی زندہ رہا بستر پر پڑا رہا، اور دیوی اپنی عزت بیچ کر اسے بستر پر کھلاتی رہی۔ باپ کی موت کے بعد دیوی نے اس کاروباری شخص سے پیچھا چھڑا لیا اور ایک کوٹھے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے حسن کی وجہ سے تمام طوائفوں نے اسے حسن کی دیوی مان لیا، اور یہ نام دیوی کو اسی وجہ سے بھی پسند آ گیا کہ اس نام کی آڑ میں وہ اپنا مذہب چھپا سکتی تھی۔ یوں دیوی کوٹھے کی زینت بن کر کمانے لگی، اور اس رزق سے صدقہ اور خیرات بھی کرنے لگی، زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگی۔ لوگوں نے دیوی کے عمل کو مذہب کی توہین سمجھا، یہاں تک کہ اس کے قتل کا فتویٰ بھی جاری کر دیا گیا، اور پھر ایک مرد مجاہد نے اس کو شہر سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس عورت کو کیوں شہر سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس نے شہر سے نکالنے کی وجہ فتوے کو قرار دے دیا، مگر جب اس کی جان بخشی کر دی گئی تو اس نے وجہ کچھ یوں بیان کی کہ اس نے پہلے جی بھر کر دیوی کے جسم پر اپنی ہوس مٹائی۔ جب اپنا مطلب پورا کر لینے کے بعد وہ فارغ ہو گیا تو دیوی نے اسے پیسوں کا تقاضا کیا۔ پیسوں کی بجائے اس نے دیوی کی جان لینے کی کوشش کی۔ دیوی کو اٹھا کر جب طب خانے لے جایا گیا تو وہاں جا کر دیوی نے اپنے آخری الفاظ کچھ یوں ادا کیے: بے شک کفر و شرک کرنے والے جہنمی ہیں، مگر میرا جسم نوچنے والا پہلا شخص بھی مسلمان تھا اور آخری شخص بھی مسلمان تھا۔ ہر قسم کے حالات کے باوجود دیوی زکوٰۃ بھی ادا کرتی رہی اور خیرات بھی دیتی رہی۔ اس کے خیرات کا پیمانہ بہت بڑا تھا۔ اس کے گھر کے باہر مسکینوں اور غریبوں کی ایک لمبی قطار موجود رہتی تھی۔ خیرات میں وہ کھانا بھی دیتی اور کیش بھی اس کے گھر سے ملتا تھا۔ ایک دفعہ جامع مسجد کے امام صاحب کا گزر اسی گلی سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کا گلی میں بے حد رش موجود ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہاں اتنا رش کیوں ہے کہ اس گلی میں گزرنا ہی ممکن نہیں؟ یہ سن کر ایک بزرگ نے کہا: آپ بھی کمال کرتے ہیں مولانا صاحب، آپ کب سے اس شہر میں رہ رہے ہیں؟ یہ نہیں جانتے کہ دیوی کئی دنوں سے خیرات کرتی ہے؟ اس دیوی کی وجہ سے ہمارا پیٹ بھر رہا ہے، ورنہ ہم تو کب کے مر چکے ہوتے۔ یہ بات سن کر مولانا صاحب حیران ہوئے، اور ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ عورت دھندے کے پیسے سے لوگوں کی مدد کر رہی ہے، بھلا ایسا کام کر کے وہ کون سے اجر کی امید رکھ رہی ہے، جبکہ وہ ایک ناپاک عورت ہے اور ناپاک طریقے سے پیسہ کما کر لوگوں پر خرچ کر رہی ہے۔ مولانا صاحب نے اس بزرگ سے کہا: کیا آپ کی عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ کو اتنی عقل تو ہے ہی نہیں۔ بزرگ نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ عورت دھندا کرتی ہے، اور اس دھندے میں کمائے ہوئے پیسوں سے تم لوگوں کو آٹا، چینی اور چاول دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ پیسے بھی دے رہی ہے۔ حرام کا پیسہ تم لوگوں پر لگا رہی ہے، اور تمہارے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ جا رہا ہے، تو پھر تم کیسے نیک آدمی کی تعریف کرنے کی بجائے اس طوائف کے ہی گن گاؤ گے؟ بزرگ نے جب یہ سنا تو مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم کھائیں گے نہیں تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، اور وہ ہے خودکشی کا، اور خودکشی بھی حرام ہے۔ تو آپ خود ہی اس بات کا فیصلہ کر لیجئے کہ ہم حرام کا لقمہ کھائیں یا پھر حرام کی موت مریں۔ یہ سن کر مولانا صاحب حیران ہوئے اور بزرگ کو کوئی جواب نہ دیا اور آگے چلے گئے۔ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد اس نے نمازیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے شہر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم لوگوں کو اس بات کا کوئی اندازہ ہے بھی یا نہیں؟ کیا تم لوگوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ لیا کہ بلی موجود نہیں؟ نمازیوں نے کہا: مولانا صاحب، آخر ہوا کیا ہے؟ کھل کر بات کریں۔ تو امام صاحب نے کہا: میری بات غور سے سنو۔ تمہارے اس شہر میں ایک دیوی نام کی طوائف ہے،
जो अपना पैसा गरीबों पर लुटा रही है, लेकिन मसला ये है कि इसका ये पैसा हराम का है। धंधे का पैसा गरीबों पर लगाकर ऐसा समझ रही है कि वो शहर की मसीहा है। इसके इस अमल का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इसकी शोहरत में इजाफा हो जाएगा और फिर शहर की बाकी खवातीन भी यही समझेंगी कि पैसा कमाने का ये तरीका बेहतरीन है। ऐसे लोगों को तो शहर में होना ही नहीं चाहिए और वो दिन ब दिन इस शहर में मशहूर होती जा रही है। नमाजियों में एक बुजुर्ग बोला, तो जनाब आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। इमाम साहब ने कहा, देखो मेरी बात बड़े गौर से सुनो, या तो इस तवाइफ को शहर से निकाल दो या फिर जामे मस्जिद का इमाम तब्दील कर लो। ये बात सुनकर नमाजियों ने कहा, इमाम साहब आपकी ऐसी बातें कर रहे हैं, आप पिछले 20 साल से इस शहर की जामा मस्जिद के इमाम हैं। इससे पहले भी आपके वालिद इस मस्जिद की इमामत कर चुका है। हम ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप इस शहर से चले जाएं, वो भी इस तवाइफ की वजह से। इमाम साहब ने जब ये सुना तो कहा, फिर ठीक है, अगर आप लोग मुझे यहाँ इमाम के तौर पर देखना चाहते हैं तो इस तवाइफ को शहर बदल कर दो, मैं इसका यहाँ रहना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। नमाजियों ने कहा कि इमाम साहब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आज शाम को ही इसके घर में जाएंगे और इसको 1 या फिर 2 दिन की मोहलत दे देंगे। 1 या 2 दिन के बाद वो इस शहर से चली जाएगी। शहर के मुअज़्ज़िज़ तरीन लोगों का एक तबका शाम के वक्त तवाइफ के दरवाजे पर गया तो इसके मुलाजिम ने इनको अंदर आने को कहा, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, इस घर के अंदर हम दाखिल नहीं हो सकते, देवी को बुलाओ, हमने इससे एक जरूरी बात करनी है। मुलाजिम ने देवी को बताया कि बाहर कुछ लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। देवी दरवाजे पर आई तो एक बुजुर्ग ने देवी से कहा कि देवी मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारे पास 1 या 2 दिन की मोहलत है, ये शहर छोड़कर चली जाओ और अगर तुमने हमारी बात पर अमल ना किया तो फिर हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती। देवी ने जब ये सुना तो हैरान हुई और बुजुर्ग से कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि आप मुझे शहर से निकाल रहे हैं? मेरा कसूर क्या है? बुजुर्ग ने देवी से कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारी वजह से हमारी शहर की बदनामी हो रही है और ये भी सुनने में आया है कि तुम धंधे के पैसों से ज़कात अदा करती हो और खैरात करती हो। अब बदकिस्मती से तुम मुसलमान तो हो नहीं, लेकिन ये बताओ कि क्या धंधे के पैसों से खैरात और ज़कात अदा की जा सकती है? हराम की कमाई कर रही हो और फिर वो हराम का पैसा खैरात की सूरत में लोगों पर खर्च कर रही हो ताकि इसके बच्चे भी हराम खाएं और इसी तरह पूरा शहर हराम खाने का आदी हो जाए, फिर अच्छे बुरे की तमीज न होने वाली नस्लें बर्बाद हो जाए। क्या ये तुम्हारा मंसूबा है? तुम तो बड़ी खतरनाक औरत हो जो बहुत दूर का सोचती हो। क्या तुमने इस शहर को बर्बाद होने का ठेका उठा रखा है? तुम्हारी मौजूदगी में इस शहर पर अजाब भी आ सकता है, इसलिए हम तुम्हें शहर से निकालना चाहते हैं। देवी ने बुजुर्ग की बात सुनी तो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बुजुर्ग से कहा, ठीक है, फिर अगर आप लोगों ने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है और ये शर्त पूरे किए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी जान भी चली जाए। बुजुर्ग ने पूछा कि कौन सी शर्त है? इसने कहा, जामा मस्जिद के इमाम साहब को 1 हफ्ते तक मेरी मेहमान नवाजी कबूल करना होगी। 7 दिन तक मेरे घर से खाना इमाम साहब की खिदमत में पेश किया जाएगा। 8वें दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देवी की ये बात सुनकर वो कहने लगे, ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारा नहीं ख्याल कि इमाम साहब ये शर्त मान लेंगे, मगर फिर भी हम इनसे बात जरूर करेंगे। ये कहकर वो रवाना हुए और इमाम साहब से कहा कि देवी कह रही है कि मैं शहर से उस वक्त जाऊंगी जब इमाम साहब 1 हफ्ते तक मेरे घर का खाना खाएंगे। ये सुनकर इमाम साहब गुस्से में आ गए और कहा, ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसे 2 दिन का वक्त और दे दो। इसके बाद वो अगर घर से ना निकले तो इसका घर जला दो, चाहे वो खुद भी जल जाए। इस बात की फिक्र मत करना, इस फितने से इस शहर को पाक करना जरूरी है। अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। बुजुर्ग वापस इस तवाइफ के पास गए और कहा कि इमाम साहब आपके घर का खाना नहीं खाना चाहते। देवी ने कहा, ठीक है, फिर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए। अगर इन्हें खाना खाने पर एतराज है तो मेरे घर की भैंस का दूध इस्तेमाल कर लें। इसका अपना आदमी मेरी भैंस से दूध निकाल कर जाएगा और 1 हफ्ते तक वो दूध इमाम साहब को घर में इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्होंने वापस जाकर इमाम साहब को बताया तो इसने कहा, ठीक है, मैं अपने एक शागिर्द से कहूँगा कि वो 1 हफ्ते तक इसकी भैंस का दूध निकालेगा और खुद अपने हाथों से इसको मेरे घर में लाएगा। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो यहाँ से ना गई तो फिर हमारे पास वही आखिरी ऑप्शन ही रह जाता है। देवी ने कहा, आप लोगों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। 8वें दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
اس کے بعد وہ صبح صبح ہی مولوی صاحب کا شاگرد طوائف کی حویلی پہنچ جاتا اور اس کا بھینس کا دودھ نکال کر بالٹی بھر کر واپس مسجد امام کے گھر دستک دے دیتے۔ امام مسجد کی بیوی وہ بالٹی اس سے لے لیتی اور پھر اس دودھ کو گھریلو استعمال کے لیے لایا جاتا، جس میں امام صاحب رات کو گرم گرم دودھ نوش فرماتے، بچوں کو بھی وہی دودھ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ چائے بھی اسی دودھ سے بنائی جاتی تھی۔ کبھی کبھی مولانا صاحب کا کھیر کھانے کا دل کرتا تو اسی دودھ سے کھیر بھی پکا کر اس کی بیوی امام مسجد کو کھلاتی تھی۔ یوں مسلسل 7 دن تک امام مسجد اس بھینس کا دودھ استعمال کرتے رہے، اور جب ایک ہفتہ ختم ہوا تب امام مسجد نے پیغام بھیجا کہ اب مزید ہم آپ کی بھینس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنا سامان اٹھائیے اور اس شہر سے روانہ ہو جائیے۔ یہ سن کر طوائف نے کہا، مجھ کو میرے اس گھر سے نکالنے کے لیے آپ کو فلاں میدان میں آنا پڑے گا۔ یہ میرے آباء و اجداد کا گھر تھا، پچھلے کئی برس سے ہم یہاں رہ رہے تھے، مگر میں ایسے تو یہ اپنا علاقہ اور گھر چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی۔ آپ ایک میدان میں تشریف لائیں، میں بھی وہاں موجود ہوں گی۔ اپنے ساتھ اپنے دوست اور علماء بھی لے آئیں جو مجھے اس شہر سے جانے کا فتویٰ جاری کریں گے، اور فتویٰ ملتے ہی عوام کی موجودگی میں یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مولانا صاحب تک جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو وہ حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ اس طوائف کے مقاصد میری سمجھ سے باہر ہیں، آخر یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ خیر، اس نے دیوی کی یہ آفر قبول کی اور کہا کہ میں میدان میں ہر قسم کی بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے تو میں تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن لوگوں کو اس فتنے سے آزاد کرنے کے لیے میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بڑے سے میدان میں شہر کے لوگ جمع ہوئے۔ کچھ دیر بعد دیوی بھی اس میدان میں آئی اور پھر انتظار کرنے لگی، مولانا صاحب آپ تشریف لائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب بھی اس میدان میں تشریف لائے۔ مولانا صاحب کے ساتھ اس کے 8 شاگرد بھی موجود۔ دیوی نے مولانا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب میں یہ شہر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو میری کچھ باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے جانے کے بعد مجھے اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ اس شہر کے مسکین اور محتاج لوگوں کو 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا اور شہر کا کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا۔ اگر آپ اس بات کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں تو میں پرسکون رہوں اور جانے کے لیے تیار ہوں۔ امام مسجد نے طوائف کی اس بات کا جواب نہ دیا اور کہنے لگا کہ میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے پاس حرام کا کمایا ہوا پیسہ موجود نہیں۔ ہاں، البتہ میں بھی تمہاری طرح 2 نمبر کا پیسہ جمع کر لوں تو پھر امید ہے کہ اس شہر کا کوئی باسی بھوکا نہ سوئے گا۔ دیوی نے کہا، کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ کو میرا کمایا ہوا یہ پیسہ حرام کا لگتا ہے، لیکن میری بھینس کا دودھ تو آپ 7 دن تک استعمال کرتے رہے، تو کیا وہ دودھ آپ پر حرام نہیں تھا؟ یہ بات سن کر امام مسجد نے کہا، چونکہ تم نے شہر سے جانے کا وعدہ کیا ہوا تھا، لہٰذا تم کو شہر سے نکالنے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ دیوی نے کہا، اچھا تو یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کون سا دودھ استعمال کرتے تھے؟ امام صاحب کہنے لگے کہ اس بات کے پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ خیر، میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ دودھ میں اپنے بھائی سے خریدتا تھا۔ میرے بھائی کی ذاتی بھینس ہے جس کا دودھ میں اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں۔ دیوی نے 3 سے 4 دیہاتیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اس بات کی گواہی دو کہ اس کا بھائی اپنے بھینس کو کیسے پالتا ہے۔ دیہاتی سامنے آئے اور اس بات کی گواہی دی کہ مولانا صاحب کا بھائی آئے دن کسی نہ کسی کے کھیت سے گھاس چوری کر کے اپنی بھینس کو کھلاتا ہے۔ اس بات کی گواہی ہر دیہاتی نے دی کہ مولانا کا بھائی اپنی بھینس کو چوری شدہ گھاس کھلاتا ہے۔ دیوی نے امام مسجد سے کہا، مولانا صاحب میں کم از کم کسی کی چوری تو نہیں کرتی، آپ اپنی بیوی بچوں کو جو کافی عرصے سے پلا رہے تھے وہ ایک ایسی بھینس کا دودھ تھا جو چوری کے گھاس کھا رہی تھی۔ دیوی کی یہ بات سن کر مولانا شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ دیوی نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنا سامان گھر سے پیک کرنے لگی، لیکن دوسری طرف امام مسجد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیوی کا زندہ رہنا ہمارے لیے اب مشکلات پیدا کرے گا۔ جس طرح تمام شہریوں کے سامنے اس نے میری تذلیل کی ہے، میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ دیوی کو ویران راستے میں مولوی صاحب کے شاگردوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مرنے سے پہلے دیوی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ مجھے مار کر وہ کسی جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا۔ اس بات کا اندازہ اسے روز محشر ہو جائے گا، مجھ جیسی گنہگار کو مار کر وہ خود کتنا گنہگار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دیوی نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان رب کے سپرد کر دی گئی۔ اس کی موت کے چند دن کے اندر جن آئمہ اور ان کے خاندان نے خودکشی کی تھی، آپ جا کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کا گھرانہ دیوی کی دی گئی خیرات اور رقم سے چلتا تھا۔ دیوی ہی کی وجہ سے لوگوں میں ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ دیوی ہمیشہ ان کو 1 مہینہ ایڈوانس کے پیسے دے کر رکھتی تھی تاکہ اگر کسی مہینے وہ پیسہ نہ دے سکے یا وہ مر جائے
تو ان لوگوں کے پاس متبادل بندوبست کرنے کا وقت موجود ہو۔ انہی امام مساجد میں سے ایک میں بھی تھا۔ باقی دو نے خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لیا، لیکن اپنے بچوں کو قتل کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے چوری اور ڈکیتی شروع کر دی۔ اگر دیوی زندہ ہوتی تو میں آج بھی لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا۔ مجھے اس بات کی فکر بالکل نہ ہوتی کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔